دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکنا ہے، اور قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح خلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا تقدر بدل کہا گیا، آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری تیز زبان کہا گئی، آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہا گئے، تجھے کس نے تنہا کر دیا۔ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے حوض سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہا گیا، جو گھر بسائے تھے کہا گئے، تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو تیار کیا تھا وہ کہا گیا۔ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف روا دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو نے ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل تک تو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات ایک طرف پہ رہ جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کریں۔ ہمیں موت آنی ہے
اور ہمیں قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔